الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه العالى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا. اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ آخر میں بات آئی تھی ان علینا للہدا کے تحت میں کہ ہدایت کا کیا معنی ہے.
کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے ہی ذمے حق کی راہ بتلانا ہے، ان علینا للہدی۔ تو ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کسی کو نرمی کے ساتھ آسانی سے اس کے منزل پر پہنچا دینا، یہ ہے ہدایت کا معنی۔ آسانی کے ساتھ نرمی سے منزل پر پہنچا دینا۔ منزل پر پہنچاتے ہیں لیکن آسانی سے نہیں پہنچاتے تو بھی ہدایت نہیں ہوگا۔ منزل پر پہنچاتے ہیں لیکن نرمی کا پہلو نہیں ہے، جھڑکنا ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہے، سخت سست کہنا ہے، تو بھی ہدایت نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمارے ذمے ہے ہدایت دینا، راستہ بتا دینا۔ امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ نے ہدایت کے معانی اور اس کے درجات اور مراتب کو بیان کیا ہے۔ ایک ہے ہدایت کا درجہ عام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو وجود بخشا ہے ان تمام چیزوں کو ہدایت حاصل ہے، چاہے ان چیزوں کا تعلق انسان سے ہو، جنات سے ہو، اڑنے والے پرندوں سے ہو، چرنے والے چرند سے ہو، پھاڑ کھانے والے جانوروں سے ہو، اور چاہے پھر اس کا تعلق دریائی جانور سے ہو، اور ایک درجہ آگے بڑھ کر کے یہ کہا جائے کہ اس کا تعلق ان چیزوں سے ہو جس کو عام لوگ بے جان، بے عقل، بے شعور کہتے ہیں، ان کو بھی ہدایت کا درجہ حاصل ہے۔ انسان اور جنات ظاہر ہے، واضح ہے، لیکن اس کے علاوہ دیگر مخلوقات چاہے جاندار ہو چاہے بے جان ہو، چاہے دنیا والے کہتے ہو کہ یہ بے جان ہے، لیکن قرآن کی تصریح کے مطابق جان ہے، سمجھداری ہے، عقل اور ادراک اور احساس ہے، چاہے کسی میں زیادہ، کسی میں کم، کسی میں بہت کم، اور جس میں بہت کم ہے اسی کو دنیا والے بے جان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں جان بھی ہے اور حقیقت میں سمجھداری بھی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُونَهُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن اے انسانوں اور اے جناتوں، تم لوگوں کو ان کی تسبیح کی سمجھداری نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون۔ اے مخاطب، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں وہ سارے جو آسمانوں میں ہیں، یا وہ ساری چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، زمین میں ہیں۔ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آسمانی مخلوقات، زمینی مخلوقات، پرندے فضاؤں میں صفے لگا کر کے ایک ترتیب میں رہ کر کے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنی عبادت کا طریقہ بھی معلوم ہے اور تسبیح کا بھی طریقہ معلوم ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحہ۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں بھی اللہ کی تسبیح کا تذکرہ ہے۔ اللہ کی عبادت ہر مخلوق کر رہی ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین کو ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے مخاطب بنایا۔ ایتیا طوعا او کرہا، آسمان اور زمین کو اللہ نے مخاطب بنایا، انہیں آرڈر دیا کہ تم ہمارے پاس آؤ، ایتیا، ہماری اطاعت کرو، فرما برداری کرو، طوعا، اپنی رضامندی سے، خوش دلی سے، او کرہا، یا ہے کہ مجبور ہو کر کے۔ تو آسمان اور زمینوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب میں بتایا اتینا طائعین، کہ ہم خوش دلی سے آپ کی اطاعت اختیار کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آسمان زمین کو مخاطب بنانا، اس کے اندر کچھ سمجھداری کی صلاحیت ہوگی تو ہی تو وہ مخاطب بن سکتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنے زبردست حکمت والے، علم والے، اور جس کو لوگ بے جان کہتے ہیں اس کو مخاطب کیسے بنائیں گے؟ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پتھر کے اندر بھی اللہ کی خشیت موجود ہے۔ پتھر جسے سب لوگ بے جان کہتے ہیں اور بے جان سمجھتے ہیں، لیکن ہم سب کا یقین ہے قرآن پر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ کچھ پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر، خوف کی بنیاد پر لڑھکتے ہیں، نیچے آتے ہیں، گرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے خشیت یہ وہ چیز ہے کہ جو دلالت کر رہی ہے کہ سمجھداری ہے۔ تسبیح اللہ کی پاکیزگی بیان کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اسی پر مبنی ہے کہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہے، اللہ کی پہچان ہے، تبھی تو پاکیزگی بیان کرے گی۔ بہت بڑا علم ہے اللہ کی معرفت، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سمجھ بوجھ رکھی ہے، اور سمجھ بوجھ کی بنیاد پر اللہ کا خطاب ان مخلوقات سے وابستہ ہے۔
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ پاکی بیان کیجیے اپنے اس رب کی جو بہت بلند ہے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور درست طور پر پیدا کیا، اور اس ذات نے ساری مخلوقات کو اپنے انداز سے بنا کر کے پھر ہر مخلوق کو ہدایت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوقات کو ہدایت کا درجہ حاصل ہے، چاہے جاندار ہو چاہے بے جان۔ قرآن کی تصریح کے مطابق یہ ماننا ہے، چاہے اہل دنیا اور اہل سائنس کہتے ہو کہ نرجیو ہے، بے جان ہے، لیکن قرآن ہمارے لیے سب سے آگے ہے۔ اور مزید کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو سمجھداری دے کر کے ان مخلوقات کو جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ اس خوبی سے پورا کرتی ہے وہ مخلوقات کہ انسان بھی اس خوبی سے پورا نہیں کرتے ہیں اللہ کے احکامات کو۔ اللہ نے جس مخلوق کو جس کام کے لیے لگا دیا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق جب تک اللہ کو منظور ہے بہت ہی اچھے انداز سے وہ ساری مخلوقات اللہ کے امر کو پورا کر رہی۔ زبان سے نکلے ہوئے کلمات آدمی بولتا ہے، اچھا برا جو کچھ بھی، اس کے منہ کے قریب ناک ہے، تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ آنکھ ہے، لیکن سننے کا کام کان کے ذمے ہے، حالانکہ قریب ہے لیکن ناک کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ کان ہے لیکن اس کے اندر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، قریب ہے لیکن کان وہ پوری بات سنتا ہے، سمجھتا ہے، اور اس کے مطابق جو اللہ نے ذمہ داریاں سپرد کی ہے وہ اچھے انداز سے کام پوری کر رہا ہے کہ سننے کے سارے کام جتنے لیول کے اوپر، قریب کا سننا، دور کا سننا، پھر دور کا سننا، یہ اللہ کی زبردست قدرت ہے۔ اس طرح ساری مخلوقات کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہے، اور یہ ہدایت کا درجہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے حاصل ہے، کسی اور کا دخل نہیں ہے۔ جانوروں کو کون سمجھاتا ہے؟ چھوٹے بچے کو دودھ پینے کا کون سکھاتا ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات عالی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا ایک درجہ ہے۔ ہدایت کا دوسرا درجہ اس سے اوپر کا ہے کہ سمجھداری زیادہ، عقل زیادہ، اور ایسی سمجھداری اور ایسی عقل کہ اللہ کے علم میں وہ سمجھداری دیگر مخلوقات کے مقابلے میں زیادہ، اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے علم کے مطابق اس دنیا میں کامل سمجھداری اور پوری سمجھداری، اور یہ انسانوں کو اور جناتوں کو حاصل ہے اللہ کی طرف سے۔
اور اسی بنیاد پر انسان اور جناتوں کو جو اللہ نے کامل سمجھداری دی ہے، اس کی بنیاد پر اللہ کے احکام اس کے اوپر عائد کیے گئے ہیں، ڈال دیے گئے ہیں، جس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے کہا جائے کہ انسان اور جنات مکلف ہیں احکام کے، کیونکہ انسان کے اندر بھی کامل عقل ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت، اللہ کی بڑائی، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معرفت اور پہچان اور ان کا مقام سمجھنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے احکام کتاب کی شکل میں، چھوٹی کتابوں کی شکل میں، شریعت اور رہنمائی کی صورت میں دیے ہیں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان چیزوں کو دینے کے بعد انسان کو اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کے طور پر کچھ چیزیں بھی دی ہیں۔ ظاہری طور پر سونگھنے کی صلاحیت دی ہے، چکھنے کی صلاحیت دی ہے، چھو کر کے اچھا اور برا، قوت لامسہ جسے کہتے ہیں، ٹچ کر کے سننے کی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، جس کو عربی میں حواس خمسہ ظاہرہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی عجیب قدرت ہے، آنکھ کے ذریعے سے دیکھنے کی صلاحیت آپ سب مجھ سے کچھ زیادہ ہی جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے کیمریز آنکھوں کے اندر رکھے، میگا بائٹ نے کیا کیا معلوم کیمرے، دور کا دیکھنے کا، رات کا دیکھنے کا، رات کے اندھیریوں میں کتنی کیپیسٹی کام کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے آلات رکھے ہیں جس کے ذریعے سے وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور یہ سب صرف دنیا کے استعمال کے لیے نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے دی ہیں تاکہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو، پہچانے کہ وہ اللہ بڑی طاقت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، جس سے کھرے اور کھوٹے کی، سچ اور جھوٹ کی، اچھے اور برے کی تمیز انسان کو عقل دی ہے، جس سے وہ سمجھ سکتا ہے کہ میرا پیدا کرنے والا یہ ہے، اور پیدا کرنے والا یہ ہے، پیدا کرنے کے بعد اس نے میری ساری ضروریات کا انتظام کیا اور کرتا جا رہا ہے اور کرتا جائے گا آخر تک۔ اور ایک طرف وہ ہے کہ جو میرے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں، اب اس کے سامنے سجدہ کروں کہ اس کے سامنے سجدہ کروں جو میرے ہاتھوں سے بنائے ہوئے۔ یہ عقل اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی وجہ سے کہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ کی صلاحیت کا آلہ دیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی پہاڑی میں ہے، غار میں ہے، جہاں اس کو کسی طرح کا اہل دنیا سے تعلق قائم کرنے کی کوئی شکل اور صورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کی بنیاد پر اللہ کی معرفت اور اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔
چاہے نبی کی تعلیم نہ پہنچی ہو، قرآن نہ پہنچا ہو، مذہب نہ پہنچا ہو، کوئی شکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل کی بنیاد پر اللہ کی وحدانیت کا قائل ہونا ضروری ہے، یہ عقل۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور چیز دی ہے جس میں بہت ساری چیزیں انسان کی سوچ اور سمجھ اگر عصبیت سے ہٹ کر کے ہو، خالی ذہن ہو کر کے، صاف دل ہو کر کے ہو، تو شریعت اور عقل دونوں میں توافق ہے بہت ساری چیزوں میں۔ اسی لیے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ جو انسان کی طبیعت کے بالکل موافق ہیں۔ احکام اسلام عقل کی نظر میں مستقل ایک کتاب ہے، ہمارے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی کتاب ہے احکام اسلام عقل کی نظر میں، جتنے بھی احکام ہیں اس کو سمجھایا ہے کہ یہ حکم شرعی انسان کی عقل کے مطابق، یہ حکم شرعی انسان کی عقل کے مطابق، یہ حکم شرعی انسان کی عقل کے مطابق۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت دی، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک لمبا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا، جس کی پہلی کڑی سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ پھر کتاب ہدایت، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، قرآن۔ اور پھر قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی کے ساتھ امت کے سامنے رکھا کہ امت کو آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اب کوئی تشنگی اور ادھورا پن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا، اور پھر صحابہ کرام نے براہ راست حاصل کر کے اپنے باپ کو پہنچایا، پھر بعد حلم مجرہ یہاں تک ہم تک، اور انشاءاللہ قیامت تک۔ تو انبیاء علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، یہ پھر وارثین انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی رہنمائی ہوتی ہے، اللہ کے نبیوں کی طرف سے بھی رہنمائی ہوتی ہے، کتابوں کے ذریعے سے بھی رہنمائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سوچ سمجھ دی، ان کے ذریعے سے رہنمائی، اور پھر اچھی رائے اختیار کر کے اس راستے پر چلے تو کامیابی تک پہنچ جائے، اور اپنے اختیار سے بری رائے اختیار کرے تو پھر ہلاکت تک پہنچ جائے۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا درجہ، جس میں اللہ کی طرف سے بھی ہدایت، اور دنیا میں اسباب کے طور پر یہ سارے اسباب بھی ہیں جن کی تفصیل آئی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى۔ قوم ثمود کی ہم نے رہنمائی کی، حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے سے۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا، بہت سمجھایا، معجزہ بھی
ان کا من مانا جیسا انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کے ذریعے ان کے ہاتھوں معجزہ ظاہر فرمایا۔ بہت بڑی اونٹنی اور چٹان سے نکلنے کے بعد فوراً بچہ کا پیدا ہونا، وہ بھی اپنی ماں جیسا ہی، لیکن فاستحبوا العمى على الهدى، شقاوت ان کے ساتھ لگ گئی اور انہوں نے ہدایت کے باوجود اندھے پن کو اپنے لیے اختیار کیا اور گمراہی کی راہ اپنے اختیار سے اختیار کی۔ تب انسان کے بس میں ہے، اچھا بھی بتا دیا، برا بھی بتا دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے تقوی والی راہ بھی بتا دی، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، وارثین انبیاء اور صلحاء اور اتقیاء کے ذریعے سے، اور دوسری راہ بھی بتا دی جس میں فجور ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ اب انسان اپنے اختیار سے جس راہ کو اختیار کرے۔ فَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہ بتا دی۔ اب اپنے اختیار سے اچھی راہ پسند کرتا ہے تو اللہ کا مطیع بنتا ہے، فرما بردار بنتا ہے، اور دنیا بھی اچھی اور آخرت یقینی طور پر اچھی۔ اور اگر اپنی پسندیدگی اس کی برائی کی طرف ہے تو دنیا کسی طرح گزر جائے گی، لیکن آخرت میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقمت اور سزائیں اور عذابات اور اللہ کی ناراضگی۔ یہ ہے ہدایت کا دوسرا درجہ۔ آیت کریمہ میں جو ہمارے یہاں چل رہی ان علینا للہدی، یہاں پر ہدایت کا یہی دوسرا درجہ باری تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ یقیناً ہم نے دونوں راہ بتا دی۔ اگر اللہ تعالی دونوں راہ نہ بتاتے، کوئی ایک راہ ہی ہوتی، اللہ کی طرف سے سب کو اچھے راستے پر لگا دیا جائے، تو پھر سزاؤں کا کیا ہوگا؟ اور اگر سب کو برے راستے پر لگا دیا جائے تو اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کا اور جنت کا کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ نے دنیا میں انسانوں کو اور جناتوں کو بنا کر کے ان کو بھیجا، ان کے جسم کے ساتھ صحیح اور غلط کے آلے رکھ دیے معیار کے طور پر، وہی حواس خمسہ ظاہرہ، عقل دی، اور پھر اس کے بعد شریعت دی۔ اب اس کے بعد اللہ کسی کو مجبور کرنے والے نہیں، جو اچھائی کا ارادہ اختیار کرے گا اسے اللہ تعالی راہ پر لگا دیں گے۔ جیسے آیا تھا کہ خیر کا قصد کرتا ہے انسان تو اللہ پھر رہنمائی کے اس کی کر دیتے ہیں اور اسے ہاتھ پکڑ کر کے لگا دیتے ہیں، اور شر کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس راہ کے اوپر اسے لگا دیتے ہیں۔ یہدی الیہ من ینیب افنلزمکموها وانتم لہا کارہون، زبردستی تو ہم تمہیں چپکا دے ہدایت، تم ہدایت اختیار کرنا نہ چاہو اور زبردستی ہم تمہیں ہدایت پر لگا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اختیارات سلب کر کے تو مجبور محض ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دوسرے درجے کو پیدا کر کے اس کے لیے یہ اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کر کے اب انسان کو اختیارات دیے، ان اختیارات کی بنیاد پر اچھا راستہ لے، برا راستہ لے، اور اسی کے اوپر توفیق اللہ کی طرف سے نیک یا بد اس کا ترتب
اور اسی کے بعد پھر آگے آخرت کے عذابات یا آخرت کی نعمتیں. یہ دوسرا درجہ ہے. ہدایت کا تیسرا درجہ یہ خاص ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے کہ جب وہ ارادہ اچھائی کا کرتا ہے اور دل میں تڑپ ہے اور وہ اپنے عقل جو اس کو برائی کی طرف لے جائے اس کو دبا کر کے وہ اچھائی کی طرف آتا ہے، تو اب اللہ تبارک تعالی اسے اس راہ کے اوپر استقامت اور مضبوطی عطا فرماتے ہیں تا آ کے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ ہدایت کا تیسرا درجہ ہے اور اخص الخواص، خاص لوگوں کو اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں، اور خاص سے مراد ایمان والوں کو ہی یہ درجہ ملتا ہے جو لمن قصد الخیر. یہ درجہ اللہ تعالیٰ غیر ایمان والوں کو نہیں عطا فرماتے. لیکن یہ درجہ بھی اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے. یہ درجہ اپنے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے. تو کوئی ایک سٹیپ چلے، کوئی 2 سٹیپ چلے، کوئی تیزی سے چلے، کوئی تیز ہوا کی طرح چلے اور کوئی بجلی کی طرح چلے، لیکن پھر بھی وہ آخری درجے تک نہ پہنچ پائے. اسی لیے اہدنا الصراط المستقیم ہر ایک کو مانگنے کا مکلف بنایا گیا، حتیٰ کہ سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی بزرگی، برتری اور افضلیت کا ہمارے علم کے مطابق کوئی حد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ وسعت ہے اس ہدایت والے درجے کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں مانگ رہے ہیں. اور فتح مکہ کے موقع پر جن انعامات کا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سورہ فتح میں اعلان ہوا، اس میں ایک اعلان صراط مستقیم کی ہدایت کا بھی. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويهديك صراطا مستقیما. اس سے اندازہ لگائے کہ ہدایت کا کتنا اعلیٰ مقام ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو ان علینا للہدی، یقیناً ہمارے ذمے ہدایت ہے، ہم ہی دیتے ہیں، یعنی ہدایت کے اسباب پیدا کرتے ہیں. چنانچہ اس کی بنیاد پر اب جو چاہے، کیونکہ اوپر 2 قسم تھی نا، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، تو یہ اچھی راہ اختیار کر لے. اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہ بری راہ. لیکن اللہ نے بتا دیا ہے، اب انسان اپنے اختیار سے جو چن لے گا. مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو اپنے فضل سے ہدایت سے سرشار فرمائے، اور اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالم میں ہدایت کے وجود میں آنے کا سبب اور ذریعہ بنائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولازواجنا ولذریاتنا ولاخواننا ولاخواتنا
ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ اے اللہ پوری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ امت کی سیئات سے، لغزشوں سے، خطاؤں سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ امت پر ستاری کا معاملہ فرما. اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کی اصلاح کے فیصلے فرما، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ امت کو ہدایت پر لگا دیجیے، آپ کے خزانہ ہدایت میں کوئی کمی نہ ہوگی. اے اللہ امت کو ہدایت عطا فرما، امت کی اصلاح فرما. اے اللہ امت کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے حقوق کی حفاظت فرما، امت کی ایمان اور اسلام اور اعمال کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کی تہذیب جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی تہذیب ہے اس کی حفاظت فرما. اے اللہ امت کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، عفت کی، عصمت کی، حقوق کی، اموال کی، املاک کی، جائیداد کی، اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، جوان بچوں اور بچیوں کی، بچوں اور بچیوں کی، اے اللہ امت کے گھروں کی، امت کے کاروبار کی، اے اللہ امت کے ہر طرح کی چیزوں کی، اے اللہ اپنے فضل سے پوری حفاظت فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما. آپ مدد کرنے میں اور حفاظت کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. اے اللہ بڑوں کے مقابلے میں آپ نے چھوٹی مخلوق سے حفاظت کے انتظام فرمائے. اے اللہ امت کی ہر چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما، غیب سے انتظام فرما. اے اللہ امت کی مدد فرما، دشمنوں کی مدد نہ فرما. اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو، مکر کو، قید کو اپنی قوت سے اور اپنی قدرت سے ختم فرما. ہماری اور مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. اے اللہ دشمنوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل فرما. اے اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما، اس بستی کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس کی حفاظت فرما، اس بستی کی اور اس مجلس کی قیامت تک کی نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو، اس بستی کے مسلمانوں کو، ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کو اور اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو، اے اللہ قیامت تک ہدایت کے، ایمان کے اور اسلام کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ راضی ہونے کے فیصلے فرما، ناراضگی سے حفاظت فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی
ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اصحاب بدر کی برکت سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب۔